الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملا ہے. 15 منٹ کا ٹائم ملا ہے. انشاءاللہ میں اس کے پہلے ہی مائک چھوڑ دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور کچھ وعظ فرما رہے تھے. دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن ویعلم من یعمل بہن، کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھے اور پہلے وہ خود ان باتوں پر عمل کرے، وَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ بات بتائے اور جن تک یہ پیغام پہنچے سارے لوگ ان باتوں پر عمل کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مجمع سے کھڑا ہوا، میں نے کہا قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیے وہ کون سی باتیں ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان باتوں پر میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. فرماتے ہیں فاخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، وعدہن خمسن، اور 5 باتوں کا حکم دیا. ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا اتق المحارم، اے ابو ہریرہ تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کہنے سے اور بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام جگہوں کی طرف، حرام کاموں کی طرف چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے اور چھونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتق المحارم، ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت کی لذت ملے گی، عبادت کی حلاوت ملے گی، اور عبادت کے اندر تمہیں مزہ ملے گا، لطف آئے گا، عبادت کے اندر تمہارا دل لگے گا. حرام سے بچو. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی پر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان کی غذا ہے.
انسان جو کھانا کھاتا ہے، انسان جو پانی پیتا ہے، آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ ہے انسانی غذا۔ اللہ نے انسانوں کو اس کا پابند بنایا ہے، مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ تم ایسی جیسی ہر غذا نہ کھا لو، بلکہ یہ تمیز کرو، یہ سوچو اور یہ فرق کرو کہ یہ غذا، یہ کھانا، یہ لقمہ، یہ پانی جو تم پینے جا رہے ہو، آیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا، ادعو لی ان اکون مستجاب الدعوات، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں وہ دعا قبول ہو جائے، آپ میرے لیے اس کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے مستجاب الدعوات ہونے کے لیے دعا نہیں آپ نے کیا، اگر دعا کر دیتے تو تنہا ان کو یہ شرف انہی کو ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو مستجاب الدعوات ہونے کا نسخہ بتایا، دعا نہیں کر دیا کہ جاؤ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ، بلکہ حضرت سعد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات ہونے کا نسخہ بتایا کہ تمہارے ہی ساتھ یہ خاص نہیں ہے، اس امت کا کوئی بھی فرد، وہ کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو وہ اس نسخے کو اپنا لے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو اچھا بنا لو، حلال کھاؤ اور حرام لقمے سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حلال اگر روزی نہیں ہے، اگر روزی حرام اور حرام ہی نہیں، اگر کھانا مشکوک ہے تو اس کا سب سے ادنا درجہ اور سب سے چھوٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ سب سے ادنا درجے کا نقصان یہ ہے کہ ایسے آدمی کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے ہر طرح کی اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے۔ وہ دعا کر رہا ہے، آنسو گرا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن حال یہ ہے مطعمہ حرام، ایسے آدمی کی غذا، یہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام ہے، ملبسہ حرام، یہ جو کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، حرام آمدنی کا ہے، مشربہ حرام، یہ جو پانی پیتا ہے وہ حرام پیسے کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے، حرام کے مال سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، حرام مال اس کی غذا میں، اس کی جسم کے اندر حرام غذا جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں غذی بالحرام، حرام کی غذا کھا رہا ہے، انا یستجاب دعاؤہ، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رونے سے اور آنسو گرانے سے اور گریہ وزاری کرنے سے دعا نہیں قبول ہوگی۔ حضرات علماء نے لکھا، میں نے ابھی بتایا، حرام روزی اور حرام غذا کا سب سے ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لحم النبت من السحت النار اولا بہ، وہ آدمی جس کے جسم کا گوشت، جس کے جسم کے اعضاء، جس کے ہاتھ میں جو طاقت آئی ہے، جس کی زبان میں جو طاقت ہے، اگر وہ حرام مال سے ہے، لحم النبت من السحت النار اولا بہ، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ وہ انسان اور وہ آدمی جہنم میں جائے گا جس کی نشو و نما اور جس کی پرورش اور جس کے اعضاء حرام مال کے کھانے سے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
وقت کم ملا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 5 باتوں کا حکم دیا تھا، 5 باتوں کا حکم دیا تھا۔ میں 5 کو تفصیل سے نہ سمجھا کر کے کم سے کم بتا دوں کہ وہ 5 باتیں کون ہیں۔ یاد رکھیں وہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں، وہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں کہ ہم سب اگر ان 5 پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری بن جائے، اور ہمارے علاقے کا، ہمارے گھر کا، ہمارے محلے کا پورا معاشرہ یہ دین اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ تو پہلی بات کا حکم دیا تھا اتق المحارم۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، عبادت کی لذت ملے گی، عبادت کا لطف ملے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا۔ اللہ نے جس طرح سے تمہیں بنایا ہے، اللہ نے غریب بنایا ہے، اللہ کے فیصلے کو سمجھ کر کے اپنی غربت پر راضی رہنا۔ اللہ نے امیر بنایا ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی رہنا، اس کو اللہ کی توفیق سمجھنا، اپنی محنت، اپنی کمائی اور اپنی صلاحیت کو اس کے اندر مت لانا کہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ نے کم دیا ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، اللہ نے چھوٹا بنایا، جو بھی اللہ کی مرضی اور منشا ہے اس کے اوپر راضی رہنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت تک پہنچ جائے گی، اور جنت پر موجود جو داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا کہ تم یہاں تک کیسے آئے؟ کیا تم نے راستے میں جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا۔ پوچھیں گے کیا تمہارا گزر پل صراط سے ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیا تمہارا حساب ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ تمہارے کیا اعمال تھے دنیا میں؟ کیا تمہاری خصوصیت ہے کہ نہ تمہیں جہنم دکھائی گئی، نہ تمہیں حساب تمہارا ہوا، نہ تمہیں پل صراط سے گزرنا پڑا؟ وہ کہیں گے ہم تو جو سب کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے تھے، لیکن خاص طور سے ہماری زندگی کا 2 عمل ایسا تھا کہ جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا کہ ہمارا نہ حساب ہوا اور نہ ہمارا پل صراط سے گزر ہوا، ہم سیدھے جنت کے دروازے تک پہنچ گئے۔ فرمایا کہ ہمارا پہلا عمل یہ تھا کہ ہم قلیل پر راضی ہوتے تھے۔ اللہ نے جو دیا ہمیں، اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ نے صحت دیا، اللہ نے بیماری دیا، اللہ نے غریبی دیا، اللہ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ہم اس پر راضی رہتے تھے۔ اللہ کے فیصلے پر کبھی ہم نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا۔ اور دوسرا ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے تھے، تنہائی کے اندر ہوتے تھے لیکن گناہوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، لیکن ہم وہاں اپنے پاس اللہ کو موجود پاتے تھے۔ تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، کسی کے آنے کا ڈر نہیں ہے، آدمی اکیلے میں، ٹچ والا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ٹچ کرنے پر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کوئی نہیں ہے، میرا اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں میں گناہ کر رہا ہوں یہ زمین میرے گناہ کرنے کو کیش کر رہی ہے، یہ زمین بھی بتائے گی اور یہ زمین بھی دکھائے گی۔ میرے بھائیوں، آج المیہ اسی بات کا ہے کہ عوام ہیں وہ دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اور خواص ہیں ان کی خلوتیں نہیں
محفوظ ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کر کے لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے وہ گناہ کرتے ہیں۔ عوام کھلم کھلا گانا بجاتے ہیں اور گانا سنتے ہوئے چلتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد سے گزرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اذان ہے، نماز ہے، مسجد ہے۔ اپنے موبائل کی آواز کم کر لیں یا آواز بند کر دیں تو عوام وہ کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا، اور خواص ان کی خلوتیں نہیں محفوظ ہے، وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک عمل تو یہ ہمارا کہ ہم قلیل پر راضی ہوتے تھے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم تنہائیوں میں بھی اللہ کو موجود پاتے تھے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے تھے، اور تنہائی کے اندر بھی ہم گناہ نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، پہلا حکم دیا تھا حرام سے بچو، اور دوسرا حکم تھا کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا، اور تیسرا حکم تھا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بھی کچھ وضاحت کی جاتی۔ چوتھا حکم تھا وَأَحْسِنْ لِغَيْرِكَ وَأَحِبَّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، غیر کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور پانچویں بات تھی وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ، بہت زیادہ ہنسنا نہیں، ٹھٹھا مار کے ہنسنا نہیں۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ پانچ باتیں ہیں، حرام کو چھوڑ دو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرو وہی غیر اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور بہت زیادہ ہنسو نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ یہ پانچ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا تھا اور کہا تھا خود بھی کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج وہی روایت آپ تک پہنچائی گئی اور آپ کو بتائی گئی، اس گزارش اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ان پانچ باتوں پر عمل کریں۔ اللہ مجھ کو بھی، آپ کو اور تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔